حضرات گرامی، عزیزوں اور بھائیوں، اخلاق یہ جمع ہے خلق، جیسے عمل کی جمع اعمال، قول کی جمع اقوال، اسی طرح خلق کی جمع اخلاق آتی ہے۔ اخلاق کہتے ہیں عادات کو، ہیبٹس کو، ڈیلنگ کو، اطوار کو، رویے کو اخلاق کہا جاتا ہے۔ اگر آپ کی عادتیں اچھی ہیں، ایسی عادتیں جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہیں، تو اسے اخلاق حسنہ، اچھا اخلاق کہا جاتا ہے۔ جیسے سچ بولنا، سخاوت، فیاضی کا مظاہرہ کرنا، شجاعت، خیرخواہی، ایثار اور قربانی۔ عادتیں اگر آپ کی بری ہیں، اللہ اور اس کے رسول یا انسان کا جو سلیم و طبع انسان اسے پسند نہیں کرتا، تو اسے ہم اخلاق مذمومہ، اخلاق قبیحہ، اخلاق سیئہ کا نام دیتے ہیں، جیسے جھوٹ بولنا، مخالفت کرنی، بزدلی دکھلانا، دھوکے دینا وغیرہ۔ آئیے ذرا اخلاق کی اہمیت کو دیکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا، اللہ نے جو آپ کو دنیا میں مبعوث کیا، اس کا ایک بڑا مقصد صالح اخلاق، اچھے اخلاق کی تکمیل تھا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مبعوث ہوئے، وہ اس لیے ہوئے تاکہ وہ اپنی امتیوں کو اچھے اخلاق والا بنا دے، انہیں اچھے اخلاق کی تعلیم دے۔ انما بعثت لأتمم صالح الاخلاق۔ ہر شخص کی تمنا ہوتی ہے کہ قیامت کے دن جب ہمارا عمل تولا جائے تو نیکی کا پلڑا بھاری ہو جائے۔ وہی لوگ کامیاب ہیں جس کے نیکی کا پلڑا ہلکا ہو گیا۔ اللہ نے کہا کہ وہ خسارے میں ہے، اس ظالم نے تو اپنی جان پر بڑا ظلم کیا ہے۔ کیا فرمایا سورہ اعراف میں؟ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ۔ نیکی کا پلہ جس کا جھک گیا نا، جنت۔ نیکی کا پلہ جس کا نہیں جھکا، ہلکا ہو گیا، تو حاویہ، اس کے لیے جہنم۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ اب چاہتے ہیں نا کہ آپ کی نیکی کا پلڑا جھک جائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نسخہ بتا رہے ہیں کہ بندے کے میزان عمل میں جو چیز، جو عمل اس کے نیکی کا پلڑا جھکائے گا، ان مما یثقل المیزان العبد لیس شیء اثقل فی میزان العبد من خلق الحسن۔ بندے کے میزان میں
جو چیز سب سے ثقیل اور وزنی ہوگی وہ اس کے اچھے اخلاق سے زیادہ کوئی چیز وزنی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ایک اور حدیث لے لیجئے، ان من احبکم الی واقربکم منی یوم القیامت مجلسا احاسنکم خلقا۔ آج ہم عشق رسول، عاشق رسول کے نام پر نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ تم لوگوں میں میرے نزدیک سب سے پیارا، سب سے محبوب اور قیامت کے دن میرے ساتھ جو جسے ہم نشینی حاصل ہوگی، میرے ساتھ جسے سیٹنگ حاصل ہوگی، میرے ساتھ جو بیٹھے گا وہ کون ہوگا؟ احاسنکم اخلاقا، یہ وہ لوگ ہوں گے جو تم میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کا اگلا پچھلا گناہ معاف، عظمت اخلاق کو دیکھو، اہمیت اخلاق کو، وہ نبی دعا کر رہے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء والادواء، رواه الترمذی۔ اے اللہ مجھے بچا لے، اپنی پناہ میں لے لے برے اخلاق سے، برے اعمال سے، بری خواہشات سے اور بری بیماریوں سے۔ اللہم حسن خلقی کما حسنت خلقی، اے اللہ جس طرح تو نے میرے جسم کو، میری صورت کو اے اللہ حسین بنایا، مجھے حسین بنایا، اللہ میرے اخلاق کو بھی حسین بنا دے۔ یہ دعا کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، آپ کا اخلاق کتنا ہے، کتنے صاحب اخلاق ہیں، اخلاق کے کتنے پانی میں ہیں؟ کسی کے بھی اخلاق کا اگر امتحان لینا ہو نا، اس کے اخلاق کا اگر ٹیسٹ کرنا ہو یا اپنے اخلاق کو دیکھنا ہو تو دیکھو اس کے گھر میں، دیکھو اس کے بیوی بال بچوں کے ساتھ اس کا بیہیو، اس کا اخلاق کیسا ہے، یہ دیکھو۔ باہر کی دنیا میں انسان اپنے لمبے کرتے، اونچی ٹوپی، لمبی داڑھی میں اپنی اصلیت کو چھپائے رکھتا ہے، اپنی حقیقت کو، اپنی اوریجنلیٹی کو وہ چھپائے ہوا رہتا ہے۔ جب وہ گھر میں ہوتا ہے تو پھر اس کی حقیقت، پھر اس کی اصلیت ظاہر ہوتی ہے۔ اسی لیے تو نبی نے اخلاق کا ایک معیار بتایا۔ کیا بتایا؟ کہ اپنی بیویوں کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو، اور خدا کی قسم کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ میں اپنی بیویوں میں تم میں سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں۔ یہ آپ نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر انسان خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں کریم انسان، سب سے بہتر انسان وہ ہے جو جس کا اخلاق، جس کا بیہیو، جس کا انداز اس کی بیوی کے ساتھ اچھا ہے۔ اندازہ لگائیے، اپنے نبی کے سیرت کو دیکھو۔ عمر 58 سال کی ہے اور بیویاں 9 ہیں، آپ تو ایک کو بھی برداشت نہیں کرتے۔ زمانے میں شادی ہوتی ہے، فلاں لے لیں گے، طلاق دے دیں گے۔ 9 بیویاں ہیں، یہ سب مختلف ایج کی ہیں، مختلف قبیلے کی ہیں، مختلف تہذیب کی ہیں، فکر کی ہیں۔ ان میں کچھ باکرہ ہیں تو کچھ مطلقہ ہیں تو کچھ بیوہ ہیں، کسی کوئی ایک شوہر کی بیوہ ہے
تو کوئی 2 شوہر کی بیوہ ہے تو آپ کے ایک بیوی نے 3 شوہر کی وہ بیوہ. بتائیے کیسے ہمارے نبی اخلاق والے تھے کہ 9 بیویوں میں سے کبھی کسی نے آپ پر کسی طرح کا کوئی کمنٹ، کوئی نقد نہیں کیا. صرف ایک موقع تھا، غلطی ہو گئی ازواج مطہرات سے، وہ موقع تھا. ان تمام بیویوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائش کی کہ آپ ہمارا جو سالانہ مینٹیننس دیتے ہیں، نفقات سنوی، آپ اس میں اضافہ کریں. آیت تخیر نازل ہوئی سورہ احزاب کی کہ اللہ دنیا چاہیے یا اللہ کا پیغمبر تجھے چاہیے. تمام بیویوں نے جب آیت تخیر آئی، اختیار ہے، ٹھیک ہے، کہو تو دنیا دے دے یا کہو تو نبی کی زوجیت میں باقی رہو. تمام بیویوں نے کہا ہمیں دنیا، دولت دنیا نہیں چاہیے، ہمیں اللہ کا پیغمبر چاہیے. یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. دیکھا آپ نے، اسلام یہ چاہتا ہے کہ اپنے اخلاق سے، یاد رکھیے گا کہ اخلاق صرف مسکرانے کا نام نہیں، اخلاق صرف میٹھے بول کا نام نہیں ہے، اخلاق صرف سامنے تعریف کر دینے کا نام ہے. آئیے علامہ، آپ تو بڑے علامہ ہیں. ایسے لوگوں سے ہوشیار میں رہتا ہوں، میں ڈر جاتا ہوں کہ یہ خطرناک لوگ. اخلاق نام ہے اچھے عمل کا، حسن عمل کا نام ہے. البر حسن الخلق، نیکی، نیک عمل کا نام اچھا اخلاق ہے. میرے بھائیوں، گھر کو کیسا بناؤ، نبی نے ہمیں سمجھایا ہے، بتایا ہے کہ تہجد گزار بن جاؤ. اللہ کے نبی نے اس میاں بیوی پر، اللہ کے نبی نے اس گھرانے پر نزول رحمت کی دعا فرمائی. کون سا گھرانہ؟ روایت ابو داؤد کی ہے، رحم اللہ رجلا بات من البات فی اللیل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضحت على وجهها الماء. اللہ رحم کرے اس شوہر پر تو تہجد کے وقت جاگتا ہے، نماز پڑھتا ہے، بیوی کو تہجد کے لیے جگاتا ہے. یہ ہے گھریل میں اخلاق. اور بیوی ذرا انکار کرتی ہے، سستی دکھلاتی ہے تو اس کے منہ پر پانی چھڑک دیتا ہے. اللہ اس بیوی پر رحمت کا نزول فرمائے جو بیوی تہجد کے وقت بیدار ہوتی ہے، شوہر کو بیدار کرتی ہے. اور شوہر ذرا تاخیر کرتا، سستی کرتا ہے تو بیوی شوہر کو بیدار کرنے کے لیے اس کے منہ پہ پانی چھڑک. گھر ایسا ہو، اخلاق گھر کے اندر کیسا ہو، نبی نے فرمایا کہ بیوی کو دینی تربیت، اخلاقی تربیت ایسی ہو کہ تمہارا بیوی تمہارا وفا شعار ہو، رب کی عبادت گزار ہو، اور اپنی دینی اور اسلامی تربیت تمہارے بچوں کو. اخلاق کا سیکنڈ پیج، گھر کے اندر اگر دیکھنا ہو کہ یہ شخص کتنا اخلاق والا ہے، باہر تو بہت ہانکتا ہے لیکن ہے کتنا اخلاق اس کے اندر، اس پہ گھر کے اندر اس کے بوڑھے والدین کے تعامل سے دیکھیں. بوڑھے والدین کے ساتھ اس کا بیہیویئر، اس کا اخلاق کتنا ہے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اور فیصلہ کر سکتے ہیں صحیح یہ شخص کتنا بڑا اخلاق والا.
میرے بھائیوں، کوئی بھی شخص نبی کی ایک حدیث کو اگر سامنے رکھے، سورہ اسراء بنی اسرائیل کی ایک آیت کریمہ کو اگر وہ سمجھ لے، مجھے یقین ہے وہ ناخلف نہیں ہوگا، والدین کا نافرمان نہیں ہوگا۔ اس سے بڑھ کر کیا کہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ عرش والا راضی ہوتا ہے، عرش والا خوش ہوتا ہے جب اس کے والدین راضی ہو، عرش والا ناراض ہو جائے گا جب والدین آپ کے ناراض ہوں گے۔ رضا رب فی رضا الوالدین وسخط رب فی سخط الوالدین۔ اور احسان کیسے کرنا چاہیے، اس سے بہتر کوئی دنیا ایسا نقشہ نہیں پیش کر سکتی والدین کے ساتھ احسان کی جو قرآن نے پیش کیا۔ بنی اسرائیل کی اس آیت کو سامنے رکھو۔ وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اف تک نہیں، والدین اگر غلطی کر رہے ہیں، کر دی، کر جائیں، مت کہنا کہ آپ نے غلطی کیا۔ یہ مقام ہے والد۔ ایک جوان اولڈ ایج ہاؤس میں، ہوم میں، بوڑھی ماں سے ملنے گیا۔ ماں کہتی بیٹا اس کا نل خراب ہے، ٹھیک کر دو بیٹا، اس کے شیشے، اس کا شیشہ کریک کر گیا ہے، کھڑکی کا ٹھیک کرا دینا بیٹا، فین ٹھیک نہیں، اس کو ٹھیک کرا دینا بیٹا، باتھ روم لیٹرین کا دروازہ ٹھیک نہیں، اس کو ٹھیک کرا۔ بیٹے نے پوچھا، ماں کی مامتا دیکھو، نالائق ہے وہ نوجوان کہ بڑھاپے میں اپنے والدین کو ستاتا ہے۔ ماں کی مامتا دیکھو۔ بیٹا پوچھتا تھا، ماں یہ اب آخری عمر ہے آپ کی، آپ کو کیا مطلب، کیوں کہہ رہی ہے نل ٹھیک نہیں ہے ٹھیک کرا دینا، کھڑکی ٹھیک کرا دینا، اس کا پنکھا تیز کرا دینا، آخر بات کیا کیوں کر رہے ہیں آپ کو، کتنا دن آپ کی عمر ہے، کتنا دن آپ رہیں گی؟ کہا کہ بیٹا میں یہ سوچ رہی ہوں نا، میں یہ سوچ رہی ہوں کہ میرے بعد تم جب یہاں آؤ تو تجھے کسی طرح کی تکلیف۔ اندازہ لگائیے بات اس بات۔ اخلاق کا ایک پیپر اور ہے بڑا ہارڈ، کسی کے اخلاق کو دیکھنا ہے، کتنا ہے اخلاق، کتنے پانی میں ہے، وہ اپنے دعویٰ اخلاق میں کتنا صحیح ہے، سچا ہے یا منافق ہے، یہ دیکھنا ہو تو دیکھو اس کا تعامل، اس کا اخلاق اس کے رشتہ داروں کے ساتھ کیسا، گھر میں دیکھو بیوی بال بچوں کے ساتھ کیسا ہے، گھر میں دیکھو بوڑھے والدین کے ساتھ اس کا اخلاق کیسا ہے، اور پھر دیکھو کہ اس کا سلوک اس کے رشتہ داروں کے ساتھ کیسا ہے۔ یہ رشتے چاہے وہ نسبی طرف من جہت نسب ہو، چچا ہیں، چچا کا بھائی ہے، اپنا بھائی بہن وغیرہ ہیں، یا نانیحال کی طرف سے ہو، مامی ہے، خالی ہے، خالہ ہے، سسرالی رشتہ ہو، جیسے سسر ہیں، ساس ہیں، دامن ہیں، سالہ۔ یہ تین جہات کے جو رشتے ہیں، نسبی اعتبار سے یا نانیحالی اعتبار سے یا سسرالی اعتبار سے، ان رشتوں کو جوڑنا ہے آپ کو، اور اسی کا نام صلہ رحم۔ جوڑنا کیا ہے؟ ارے یہ رشتہ دار سامخندہ پیشانی سے ملنا ہے، ہلو ہلو کیا حال با، خیریت دریافت کرنی ہے، ان کو تحفے تحائف بھی بھیجنا ہے، ان سے کوئی چوک ہو جائے تو معاف بھی کر دینا ہے،
اور ایک بات اور سمجھ جائیے، یہ اگر کوئی شرک بدعت کا کام بھی کرنا ہے تو خاموش مت رہنا کہ میرا رشتہ دار ہے، نہیں، اس وقت انہیں ٹوکنا بھی ہے، یہ ہے صلہ رحمی۔ ایک مشرک کے ساتھ ایک بدعتی کا ہم نوالا ہم پیالہ ہوں یہ بھی چلے گا نہیں۔ صلہ رحمی یہ ہے کہ اگر وہ غلط راستے پر آپ کا رشتہ دار جا رہا ہے، انسان ہے، تو آپ حکمت کے ساتھ انہیں صحیح راستے کی رہنمائی، جناب حدیث یہ ہے، جناب توحید سے کہتے ہیں، جناب اسلام کا حکم یہ ہے صلہ رحمی، اور یہ کرنا ہے آپ کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایمان کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ یہ مت سوچو کہ یہ رشتہ دار غریب ہے تو ہم تو پہچانتے ہی نہیں، مالدار اگر وہ رشتہ دار نہیں تو ہمارے رشتہ دار ہے، آپ نہیں جانتے، نہیں۔ رشتے کو اللہ کے نبی نے جوڑا ہے ایمان کے ساتھ، اگر ایمان ہے تو رشتے کا پاس و لحاظ رکھو گے۔ ارے خونی رشتے کے تقدس کو تم پامال نہیں کرو گے، رشتہ دار فقیر کیوں نہ ہے اس کو تم رشتہ دار سمجھو گے، اگر دل میں ایمان ہوگا تو۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ۔ ہاں، یہ رشتے جو ہے نا عرش الہی کو تھامے ہوئے ہیں، اور رشتہ بول رہا ہے، یہ رشتہ بول رہا ہے، یہ ہم نہیں بول رہے، نبی بول رہے ہیں، رشتہ بول رہا ہے۔ من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ، جو مجھے جوڑے گا رشتے کا خیال رکھے گا، رشتے کا حق ادا کرے گا، پہچانے گا، اللہ اس کو جوڑے گا۔ اللہ کیا جوڑے گا؟ اللہ اس پر اپنی رحمت اور برکتیں نازل کرے گا، اس کی زندگی میں رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والوں کی زندگی میں اللہ رحمتوں کا نزول، برکتیں نازل فرمائے۔ تاجر ہے، کیا کیجیے گا، وہ نفع کمائے گا، برکت ہی برکت، خیر ہی خیر، اور جو مجھے کاٹے گا اللہ اسے کاٹ دے گا۔ یہ رشتے بول رہے ہیں، اور وہ کہاں ہے رشتے؟ یہ عرش الہی کو تھامے ہوئے۔ وَمَنْ قَطَعَنِي قَطَعَهُ اللَّهُ، جو مجھے کاٹے گا اللہ بھی اسے کاٹ دے گا، برکتوں سے محروم، اللہ اپنی رحمتوں سے محروم سے کر دے گا۔ اس لیے بھائیو، اخلاق نام ہے، اچھا اخلاق، کہ آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے انداز میں پیش آئے۔ رشتے کاٹنا بڑا سنگین جرم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تعرض اعمال بنی آدم یوم الخمیس لیلۃ الجمعہ ولا يقبل عمل قاطع رحم، رواہ احمد فی مسندہ۔ ہمارے جو اعمال ہیں نا ویکلی، سپتاہک پیش کیے جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، ہر جمعرات کو، ہر سوموار کو، جمعرات کو، جمعہ کی رات ہمارے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اعمال میں اللہ ایسا انسان جو رشتے کے کاٹنے والا ہو، جس نے اپنے رشتہ داروں سے اپنا رشتہ کاٹ لیا، دوری بنا کر رہ رہا ہے، ایسے قاطع رحم انسان کے عمل کو اللہ قبول نہیں کرتا۔ یہ ہے میرے بھائیوں رشتے کو کاٹنے کی شناعت۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صاحب اخلاق بنائے، صاحب کردار بنائے، باحیا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بال بچوں کی صالح تربیت، اپنے والدین کی نیک خدمت، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک کی توفیق ارزانی فرمائے۔ اقول قولی ھذا
واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم.